کے برابر بنتی ہیں۔ تو یہاں نماز پڑھنا یہ 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اس کے بعد 3 دعائیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دعا سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کی، اے اللہ تو نے مجھے حاکم بنایا ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں تیری رضا کے مطابق ہو۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی فیصلے کی قوت دی تھی کہ وہ ان کا ہر فیصلہ ایسے ہی تھا جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی پہلی دعا یہ قبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا نہ پہلے کسی کے پاس ہو نہ بعد میں کسی کے پاس ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ ہواؤں پہ ان کو قدرت تھی، جانور پرندے درندے سب ان کے ماتحت تھے، انسان بلکہ وہ ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے، اور یہ دعا کہاں ہوئی؟ بیت المقدس کے اندر۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کی، اے اللہ جو صرف اس نیت سے تیرے اس مقدس گھر میں آئے کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، اے اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح وہ اپنی ماں کے جننے کے دن گناہوں کے بغیر تھا، اے اللہ اس طرح اسے پاک کر دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قیامت کے قریب جب بہت سی مصیبتیں یہاں ہوں گی، جو شخص چاہت کریں گے لوگ، اگر ایک بندے کے پاس اثاثے اتنے ہیں کہ جتنا ایک گھوڑے کے گلے میں رسی کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ بھی چاہت کرے گا کہ میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں واحد جگہ بیت المقدس ہے جہاں اللہ نے معجزاتی طور پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس سفر کا آغاز بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اسری بعبدہ لیلا، ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی میں پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو وہاں جمع کیا۔ ان کی ارواح تھی یا اجساد تھے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، سارے نبی جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ہیں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھائے گا، تو اللہ نے یہ شرف، یہ عزت، یہ تکریم جسے عطا کی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مختلف وقتوں میں نبوت اور رسالت میں مبعوث رہنے والے پاک باز لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اور ان کی امامت جناب محمد الرسول اللہ نے کی۔ یہ بیت المقدس کے علاوہ زمین کے کسی خطے کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے دنیا کی اقوام پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان سے یہ فضیلت چھین کے امت محمد الرسول اللہ کو فضیلت دے رہے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا کو دکھایا کہ یہ سارے نبی کھڑے ہیں جن میں آدم بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، سیدنا یعقوب و یوسف بھی ہیں، سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔